سورۃ الکوثر۔ کوثر نہر کا نام ہے، جنت کی نہر ہے، اس کا تذکرہ اس میں ہے، اس نسبت سے اس کو سورۃ الکوثر کہتے ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شأنک هو الابتر۔ جب مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا آغاز کیا تو مخالفین نے بہت زیادہ مشکلات پہنچائیں، تکلیفیں پہنچائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو مختلف طرح سے مختلف مقامات سے دلاسے دیتے، حوصلے دیتے، کبھی سابقہ انبیاء کے واقعات سنا کر کہ ان کے اوپر بھی یہ مشکلات آئی، کبھی ان مشکلات کو تھوڑی مدت کے لیے بتا کر، اور کبھی مخالفین کی بربادی کے بارے میں بتا کر، اور کبھی کبھی جنت کی نعمتیں سنا کر حوصلہ دیتے تھے کہ یہ دنیا فانی ہے، ختم ہو جائے گی، اور تم جس جنت میں آؤ گے وہاں یہ نعمتیں۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ کوثر جنت کی ایک نہر ہے، بہت عظیم نہر ہے۔ معراج کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو دیکھا اس کے کنارے پر برتن پڑے ہوئے تھے، جیسے آسمان پہ ستارے ہوتے ہیں، چمکتے ہوئے برتن۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، انتہائی لذیذ پانی ہے اس کا، کوثر نہر کا۔ اور میدان محشر میں جو حوض ہوگا جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی پلائیں گے، وہ اسی نہر سے آنے والا حوض ہوگا، کوثر سے، جس کو حوض کوثر کہتے ہیں۔ یعنی نہر جنت کی ہے، اور اسی نہر سے ایک حوض آئے گا نکلتا ہوا جو میدان محشر تک آئے گا، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پانی پہلائیں گے۔ لیکن مشرک کافر اگرچہ وہ کلمہ گو ہوگا وہ نہیں پی سکے گا، حتیٰ کہ بدعتی جس نے دین میں نئے کام شروع کر دیے تھے، وہ نمازیں، تہجد، روزے سب کچھ کرتا تھا، لیکن دین کے اندر خرافات، بدعات اس نے شامل کر دی تھی، ان کے سامنے بھی دیوار بنا دی جائے گی، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے پانی نہیں پی سکیں گے۔ انا اعطیناک الکوثر، نبی یہ مشکلات بہت تھوڑی ہیں، دنیا کی مشکلات بہت تھوڑی ہیں، ان کے اوپر ڈٹ جاؤ، ان قریب ہم تمہیں جنت کی نہر حوض کوثر عطا کرنے والے ہیں۔ پھر اس کی ساری جو اس کو دکھایا معراج کے موقع پہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیا۔ کرنا کیا ہے؟ فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھنی ہے۔ مشکلات کا حل بہترین اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں نماز بتلایا کہ فصل لربک وانحر، نماز پڑھ اور قربانی کر۔ سورۃ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا واستعینوا بالصبر والصلاۃ فانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، اللہ سے مدد مانگو۔ مدد تبھی بندہ مانگتا ہے جب وہ مشکل پریشانی آفت آتی ہے، اللہ سے مدد مانگو نماز کے ساتھ، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ساتھ اللہ سے مدد مانگو۔ لیکن یہ کام بڑا مشکل ہے، الا علی الخاشعین، مگر ڈرنے والوں پر مشکل نہیں ہے۔ کون سے ڈرنے والے؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جن کو یہ یقین ہے کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، اپنے رب کی طرف انہوں نے پلٹ کے جانا ہے۔ یہ دنیا چند لمحوں کی ہے، چند تھوڑے سانس یہاں چل رہے ہیں، نہ جانے کب ختم ہو جائیں گے، دنیا سے ناتا کٹ جائے گا۔ تو ہم نے جانا اللہ کے پاس ہے، جن کو اس بات کا یقین ہے، وہ پھر مشکلات، پریشانیاں، مصائب دنیا میں آئیں یا دین کی طرف سے آئیں، اس میں صبر اور نماز کے ساتھ اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو یہاں بھی یہی کہا کہ ہم تجھے ان مشکلات میں صبر کر، تجھے حوض کوثر عطا کریں گے۔ کرنا کیا ہے؟ فصل لربک وانحر، نماز پڑھ اور قربانی کر۔ نماز پڑھنی ہے اور قربانی، ایک تو وہ جو ہم سال کے بعد ایک جانور ذبح کرتے ہیں، اس کے علاوہ بھی بے شمار قربانی ہیں۔ انسان مال کماتا ہے، اللہ کے راستے میں قبر خرچ کرتا ہے، یہ بھی قربانی ہے۔ بدعات، خرافات کے وقت ان بدعات والوں سے الگ ہو جانا۔ دوست یار بیلیوں میں کہتے ہیں نہیں ہم نے تو ایسے ہی کرنا ہے، لیکن بندہ سمجھتا ہے یار یہ کام دین کے مخالف ہے، تو ایسے وقت پہ دوست یاروں کو چھوڑ دینا، یہ بھی قربانی ہے، ان کو چھوڑنے کی قربانی ہے۔ خاندان، کنبہ، قبیلہ والے غلط راستے پہ چل رہے ہیں، بندہ کہتا ہے نہیں یار یہ غلط ہے، یہ ایسے مت کرو، وہ کہتے ہیں ہم نے ایسے ہی کرنا، چلو میں اس سے الگ ہوتا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہہ دیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ بتوں کی پوجا چھوڑ دو، ان کا ہم تجھے نکال دیں گے یہاں سے اگر تم نے یہ بات نہ چھوڑی۔ اس نے کہا میں خود ہی جا رہا ہوں چھوڑ کے، میں خود ہی تم سے الگ ہوتا ہوں، میں خود بھی نہیں کروں گا اور کرنے والوں میں شامل بھی نہیں ہوں گا۔ تو یہ اہل و عیال کی قربانی، یہ بھی قربانی ہے۔ بدعات اور خرافات پہ کھڑے نہ ہونا، ان کو چھوڑ دینا، یہ بھی قربانی ہے۔ کتنی ایسی باتیں ہوتی ہیں جس میں دوست یار مجبور کر رہے ہوتے ہیں نہیں یار ایسے کر، تو نے اب سارا معاشرہ دیکھ داڑھی کٹا رہا ہے، تو بھی کٹا دینا، کیا ہے؟ تو ان کی باتوں کو چھوڑ کے اس فرضیت رسول کو چہرے پہ سجانا، یہ بھی ان کی معاشرے کی قربانی ہے، معاشرے کی باتوں کو سننے کی قربانی ہے۔
اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ورنہ یہ جہنم میں جائے گا یہ حصہ جو لٹکے گا شلوار کا نیچے۔ سارا معاشرہ کہتا ہے، مذاق کرتا ہے، طرح طرح کے بندہ کہتا ہے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے رکھوں گا، تو یہ معاشرے کے لوگوں کی باتوں کو سننے کی قربانی ہے، بہت بڑی قربانی ہے۔ آج کل لوگ کون سنتا ہے؟ فصلی لربک وانحر، نماز پڑھ اور قربانی دے، ہر قسم کی قربانی جو دین کی خاطر دینی پڑے، وقت کی قربانی، پیسے کی قربانی، ہر قسم کی قربانی۔ ان شانیک هو الابتر، بے شک تیرا دشمن جڑ کٹ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹے تھے وہ بچپن میں وفات پا گئے، جب بچپن میں وفات پا گئے تو مشرکین مکہ باتیں کرنے لگے، دیکھو اس کی تو نسل ہی نہیں ہے، اس کا تو خاندان ہی مٹ گیا نا، بیٹے نہیں ہے، کہ بیٹے نہیں ہے تو خاندان کہاں سے چلے گا؟ تو فوراً اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل کی اور یہ آیت نازل کر دی، ان شانیک هو الابتر، ان شانیک هو الابتر، بے شک تیرا دشمن جڑ کٹا ہے۔ اے نبی تو جڑ کٹا نہیں ہے، تیری نسل جڑ کٹی نہیں ہے، یہ ان کی جڑیں کٹ جائیں گی، ان کی نسلیں مٹ جائیں گی، ان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ آج لوگ کون یاد رکھتا ہے ابو جہل، کون یاد رکھتا ہے ان کفر کے سرداروں کو جو بڑے بڑے کھٹپیاں کفر کے بنے ہوئے تھے؟ کوئی یاد رکھنے والا نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کلمے کے اندر، اذان کے اندر، اقامت کے اندر، نماز کے اندر، قرآن میں جہاں بھی اللہ نے کہا ہے اطیعوا اللہ اور ساتھ ہی کہا اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ اور رسول، اللہ کی اطاعت جہاں پہ لازم آئی ساتھ ہی رسول اللہ کی اطاعت بھی نازل آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رہتی دنیا تک چلتا رہے گا، لوگ اس کو یاد کرتے رہیں گے۔ ان کی نسل مٹی نہیں ہے، ان کا نام مٹا نہیں ہے، لیکن دشمنوں کا نام مٹ گیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا اور پوری امت کے لیے کہا کہ دیکھو جب تم حق پہ ڈٹ جاؤ گے، فصلی لربک وانحر کے اوپر ڈٹ جاؤ گے، تمہارے مخالفین کھڑے ہوں گے، تمہارے گھر سے کھڑے ہوں گے، تمہارے خاندان سے کھڑے ہوں گے، تمہارے گلی محلے سے، کنبے قبیلے سے، علاقے والوں سے، تمہارے ملک میں، تمہارے مسلمانوں میں کھڑے ہوں گے، کافروں سے نہیں مسلمانوں سے کھڑے ہوں گے، مخالفین کافر بھی کھڑے ہوں گے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا، حق پہ کھڑے ہونے والا کبھی شکست نہیں کھاتا۔ شکست باطل کو ہوتی ہے جب بھی ہوتی ہے، شکست جھوٹ کو ہوتی ہے، مشکلات پریشانیاں آتی ہیں، لیکن آخر میں نجات سچ کی ہوتی ہے، نجات حق کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حق کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کو سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔